किताब गो में खुश आमदीद दोस्तों आज हम बहुत ही स्पेशल किताब आपके लिए लेके आए हैं। आज हम जिस किताब का खुलासा करेंगे उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये किताब अच्छी आदत यानी कि हैबिट्स अपनाने और बुरी आदत से निजात हासिल करने के लिए काबिल अमल निज़ाम यानी कि प्रैक्टिकल सिस्टम मुहैया करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे रवैये यानी कि एटीट्यूड्स में मामूली सी तब्दीलियाँ नई आदत तश्कील देने और बड़े मकासद हासिल करने में मदद फराहम करती है। इस किताब को जेम्स क्लियर ने लिखा है जो कि एक मुसन्निफ़ और कारोबारी शख्स है। वो एक हफ्तावार यानी कि वीकली न्यूज़लेटर में आदत की साइंस और इंसानी रवैये के बारे में लिखते हैं। इसमें वो अपनी और दीगर कामयाब लोगों की ज़िंदगियों से कई मिसालें भी देते हैं। तो आइए किताब शुरू करते हैं। दोस्तों तसव्वुर करें कि एक हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए टेक ऑफ कर रहा है। अगर टेक ऑफ के दौरान पायलट अपना कोर्स 3.5 डिग्रीज जनूब यानी कि साउथ की जानिब बदले तो जहाज़ सिर्फ चंद फुट ही अपनी राह बदलेगा। जहाज़ में बैठा कोई भी शख्स इस मामूली सी तब्दीली को महसूस भी नहीं करेगा, लेकिन इसके दूर रस यानी कि लॉन्ग टर्म नताइज होंगे और जहाज़ न्यूयॉर्क की बजाय वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। हम छोटी तब्दीलियों पर इसलिए गौर नहीं करते क्योंकि इनका फ़ौरन असर महसूस नहीं होता। अगर आज आपका वज़न ज़्यादा है और आप 20 मिनट पैदल चलते हैं तो कल भी आपका वज़न इतना ही रहेगा। इस तरह अगर आप रात के खाने में पूरा पिज़्ज़ा खा जाते हैं तो सुबह उठकर आप एकदम मोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें रोज़ाना करते रहें तो वो इकट्ठे होकर नताइज यानी कि रिज़ल्ट्स में बदल जाती हैं। अगर आप रोज़ाना एक पूरा पिज़्ज़ा खाएंगे तो यकीनन 1 साल में आपका वज़न काफ़ी बढ़ जाएगा, और इसके बरक्स अगर आप 20 मिनट रोज़ाना भागेंगे तो 1 साल बाद पतले और फिट हो चुके होंगे, हालांकि आपको वो तब्दीली होती हुई महसूस नहीं होगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई मुस्बत यानी पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि इसके लिए सब्र और इस्तिकामत यानी कि पेशेंस एंड परसिवियरेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको ये भरोसा भी होना चाहिए कि आपकी आदत आपको सही सिमत यानी कि राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही है, इसके बावजूद कि आपको फ़ौरन नताइज नज़र नहीं आ रहे। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी आदत का कोई असर हो रहा है या नहीं, तो आप हाजिर नताइज यानी कि प्रेजेंट रिजल्ट्स की बजाय अपनी ट्रैजेक्टरी पर नज़र रखें। मसलन अगर आपके बैंक में कम पैसे हैं लेकिन आप हर माह कुछ बचत कर रहे हैं तो आपकी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल दुरुस्त है। हो सकता है कि आपके मौजूदा नताइज खातिर ख्वाह ना हो, लेकिन अगर आप कुछ महीने या साल इसी डगर पर चलते रहेंगे तो यकीनन आप एक बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे और आपके बैंक अकाउंट में अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में कोई इनकलाब बर्पा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आप अपने किरदार में छोटी छोटी तब्दीलियाँ लाएंगे तो वक्त के साथ आपकी आदत बन जाएंगी और मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा देंगी। पर दोस्तों ये आदत होती क्या है और इनको कैसे बनाया जा सकता है? जब आप किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं तो आप बिना सोचे समझे लाइट स्विच की तरफ पड़ते हैं। ये एक आदत है, ये एक ऐसा रवैया है जो आप इतनी बार दोहरा चुके हैं कि अब वो खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली हो जाता है। आदत कैसे बनती हैं? हमारा दिमाग नई सूरत हाल यानी कि सिनेरियोस का जवाब देने के लिए ट्रायल एंड एरर का सहारा लेता है। 19वीं सदी के एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक तजर्बे के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया। इस तजुर्बे में उन्होंने कुछ बिल्लियों को एक काले डब्बे में बंद कर दिया। हर बिल्ली ने डब्बे से फरार होने की कोशिश की। वो कभी डब्बे के कोनों को सूंघती और कभी दीवारों पर पंजे मारती। आखिरकार बिल्ली को वो बटन मिल जाता है जिसको दबाने से दरवाज़ा खुलता है और बिल्ली भागने में कामयाब हो जाती है। जो बिल्लियां भागने में कामयाब हुई इनको दोबारा इसी डब्बे में बंद कर दिया गया। कुछ मरतबा डब्बे में बंद किए जाने के बाद बिल्लियों ने ये चाल सीख ली। इधर उधर हाथ पांव मारने के बजाय वो सीधा बटन की तरफ बढ़ने लगी। 20 से 30 बार ये अमल दोहराने के बाद बिल्लियां सिर्फ 6 सेकंड्स में बाहर आने लगी। डब्बे से बाहर निकलना इनकी आदत बन चुकी थी। थॉर्नडाइक ने दरियाफ्त किया कि वो रवैये जिनके असरात यानी कि रिजल्ट्स मुस्बत निकलते हैं वो दोहराए जाते हैं, हत्ता कि वो खुदकार यानी ऑटोमेट हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पिंजरे से बाहर निकलने का रवैया था। आदत का आगाज़ एक मुहर्रक यानी कि स्टिमुलस से होता है। अंधेरे कमरे में दाखिल होते ही आपके अंदर कुछ ऐसा करने की तहरीक पैदा होती है जिससे आप कुछ देख सकें। इसके बाद तब्दीली की ज़रूरत महसूस होती है।
پھر ہمارا رد عمل یعنی کہ رسپانس لائٹ سوئچ دبانے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب آخری مرحلہ انعام یعنی کہ پرائز کا ہے، جو کہ کسی بھی عادت کا ہدف آخر یعنی کہ فائنل ٹارگٹ ہوتا ہے۔ یہاں یہ انعام اس سکون اور آرام کی صورت میں ملتا ہے جو اپنے ارد گرد دیکھ سکنے کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ ہر عادت کا ایک جیسا طریقہ عمل یعنی پروسیس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو صبح اٹھتے ہی کافی پینے کی عادت ہے تو نیند سے جاگتے ہی آپ کو چوکس یعنی الرٹ ہونے کی طلب ہوگی۔ آپ رد عمل کے طور پر بستر سے نکلیں گے اور کافی بنانے کے لیے چلے جائیں گے۔ آپ کا انعام یہ ہوگا کہ آپ چوکنے ہو جائیں گے اور اپنے دن کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ عادت بنانے میں اسٹیمولس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو میسج چیک کرنے کا اشارہ ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ اسٹیمولائی چند مخصوص عادی رویوں یعنی کہ یوزول رسپانسز پر ابھارتے ہیں تو آپ کو اپنی عادات بدلنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ بوسٹن میں رہنے والی ڈاکٹر این کی مثال لیجیے۔ وہ غیر شعوری طور پر یعنی انکانشیسلی مریضوں کے کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی لانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کیفیٹیریا میں مشروبات یعنی بیوریجز کے ہر ریفریجریٹر میں کولا کے ساتھ پانی بھی رکھوا دیا۔ 3 مہینوں میں کولا کی فروخت میں 11% کمی آئی اور پانی کی فروخت 25% بڑھ گئی۔ لوگ صحت مند انتخاب کر رہے تھے کیونکہ پانی پینے کا اسٹیمولس بہت واضح تھا۔ ماحول میں معمولی تبدیلیاں بڑے فرق کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اگر آپ گٹار سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے ٹھیک اپنے کمرے کے بیچوں بیچ رکھیں۔ اگر صحت مند سنیکس کھانا چاہتے ہیں تو اسے دراز میں رکھنے کی بجائے کاؤنٹر پر رکھیں۔ اپنے اشارات کو جتنا واضح رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں تاکہ ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ اشارات کو مزید مضبوط بنانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ قابل عمل ارادوں یعنی کہ امپلیمنٹیشن انٹینشنز پر کام کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے ارادوں کو بہت مبہم یعنی کہ ویگ رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں ہیلدی کھانا کھاؤں گا اور پھر محض امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ قابل عمل ارادے کے لیے ایک واضح منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جو عادات آپ اپنانا چاہتے ہیں اس پر کب اور کہاں عمل کرنا ہے۔ امریکہ میں ووٹرز پر کی گئی ایک اسٹڈی کے مطابق جن شہریوں سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ کتنے بجے ووٹ کریں گے اور پولنگ اسٹیشن پر کیسے پہنچیں گے تو ان کے ووٹ کرنے کے امکانات ان لوگوں سے بہت زیادہ تھے جن سے محض یہ سوال کیا گیا کہ ووٹ کریں گے یا نہیں۔ تو صرف یہ مت کہیں کہ اب میں زیادہ رننگ کروں گا، بلکہ یہ کہیں کہ منڈے، وینسڈے اور فرائیڈے جب الارم بجے گا تو میں پہلا کام یہ کروں گا کہ رننگ والے کپڑے پہن کر 2 میل بھاگوں گا۔ اپنے جوتے وہاں رکھیں جہاں آپ انہیں دیکھ سکیں۔ اس طرح آپ حیران ہوں گے کہ رننگ کی ایک اچھی عادت بنانا کتنا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور چیز اشاروں سے بھی زیادہ اہم ہے اور وہ ہے انعام۔ دوستو، 1954 میں نیورو سائنٹسٹ جیمز اولڈ اور پیٹر ملر نے خواہشات یعنی کہ ڈیزائرز کی نیورولوجی ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے الیکٹروڈ کے استعمال سے چوہوں میں نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامین کے اخراج یعنی ریلیز کو بند کر دیا۔ حیران کن طور پر چوہوں میں جینے کی چاہ ہی ختم ہو گئی۔ ان کا دل کھانے پینے اور نسل آگے بڑھانے سمیت ہر چیز سے اٹھ گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ سب پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ جب ہم کوئی مسرت بخش یعنی پلیجریبل کام کرتے ہیں تو انسانی دماغ بھی ڈوپامین خارج کرتا ہے، لیکن محض اس پرمسرت عمل کے بارے میں سوچنے سے بھی اس ہارمون کا اخراج یعنی ریلیز ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے وہ ہمیں عمل کرنے کے لیے ابھارتا ہے۔ دماغ کے انعامی نظام یعنی کہ ریوارڈ سسٹم میں کسی چیز کو چاہنا اور پا لینا ایک برابر ہے۔ اس علم کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اپنائی جانے والی عادت کو ہم کسی طرح پرکشش بنا سکیں تو اس کا اپنانا آسان ہو جائے گا۔ ٹیمپٹیشن بلڈنگ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے۔ اس میں آپ اس رویے کو جو ضروری مگر غیر دلکش یعنی کہ ان اپیلنگ ہے تو اس کو کسی ایسے رویے سے جوڑ دیتے ہیں جس سے ڈوپامین ہٹ ملتا ہو۔ رونن برائن جو کہ آئرلینڈ میں انجینئرنگ کے طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ تھے، وہ جانتے تھے کہ انہیں ورزش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انہیں ورزش کرنے میں مزہ نہیں آتا تھا، تو انہوں نے ایک سائیکل کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک ایسا کوڈ لکھا جس کی وجہ سے ایک خاص رفتار سے سائیکل چلانے پر ان کا نیٹ فلکس کام کرتا تھا۔ ایک ناپسندیدہ عمل کو ایک پسندیدہ عمل کے ساتھ جوڑنے سے انہوں نے ناپسندیدہ عمل کو بھی دلکش یعنی کہ پلیجریبل بنا لیا۔ اپنی زندگی پر اس کا اطلاق یعنی اپلائی کرنے کے لیے آپ کا انجینئر ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ جم جانا چاہتے ہیں اور آپ کو فلمی خبریں پڑھنا اچھا لگتا ہے تو آپ خود سے یہ عہد کریں کہ آپ یہ خبریں صرف جم کے اندر ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سپورٹس دیکھنا پسند ہے اور آپ کو سیلز کالز کرنی ہیں تو آپ خود سے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی 10ویں سیلز کال کریں گے تو آپ آدھا گھنٹہ ESPN دیکھ سکتے ہیں۔
اس طرح جلد ہی آپ کو یہ غیر دلکش کام بھی اچھے لگنے لگیں گے، کیونکہ آپ ان کے دوران ایک دلکش انعام کی آس یعنی کہ اینٹیسپیشن میں ہوں گے۔ لیکن اگر کچھ عادتیں اتنی مشکل ہوں کہ ان کے لیے انعام بھی کافی نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دوستو، ہم اپنا بیشتر وقت ان رویوں پر صرف کرتے ہیں جن کو اپنانا آسان ہوتا ہے۔ مثلاً سوشل میڈیا پر سکرول کرنے میں کوئی محنت نہیں لگتی تو ہم بہت سا وقت اس پر لگا دیتے ہیں، جبکہ روزانہ 100 پش اپس کرنا اور چائنیز مینڈرین سیکھنا زیادہ محنت طلب کام ہے۔ ان رویوں کو روزانہ کی بنیاد پر سر انجام دینا، حتیٰ کہ وہ عادت بن جائیں، بہت مشکل ہے۔ رویوں کو آسان بنا کر ان کو عادتوں میں بدلنا بہت ضروری ہے۔ خوش قسمتی سے کچھ ایسی ٹرکس بھی ہیں جن کی مدد سے ہم کچھ بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ مثلاً مصنف یعنی کہ رائٹر ہمیشہ ہی اہم موقعوں پر گریٹنگ کارڈز بھیجنا بھول جاتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ یعنی کہ وائف کبھی بھی نہیں بھولتی۔ وہ ہمیشہ مختلف اوکیزنز کے کارڈ گھر پر رکھتی ہیں، جس سے ان کے لیے کارڈز بھیجنا آسان ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کو کسی شادی یا ایکسیڈنٹ کے موقع پر کارڈ خریدنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا تھا، اس لیے اسے بھیجنے میں کوئی رکاوٹ یعنی فرکشن نہیں ہوتی تھی۔ یہی طریقہ آپ بری عادات کے لیے فرکشن بڑھا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر زیادہ وقت ضائع نہ کریں تو اس کا سوئچ اور ریموٹ کے سیل نکال دیں، اس سے کافی فرکشن پیدا ہو جائے گی اور آپ ٹی وی کم دیکھیں گے۔ عادات کو آسان بنانے کا دوسرا ٹرک 2 منٹ رول ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو کام بھی 2 منٹ میں کیا جا سکے وہ عادت میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے ایک کتاب پڑھنے کا ٹارگٹ رکھنے کی بجائے ہر رات 2 صفحات پڑھیے۔ اگر آپ میراتھن دوڑنا چاہتے ہیں تو روزانہ کام کے بعد اپنے رننگ گیئر پہن کر بیٹھنا شروع کر دیجیے۔ جب آپ رننگ گیئر پہن لیں گے تو کافی امکان ہے کہ آپ بھاگنے کے لیے بھی چلے جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ 2 صفحات پڑھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ مزید بھی پڑھیں۔ یہ رول اس بات کو سمجھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اسے شروع کرنا سب سے مشکل لیکن سب سے اہم قدم ہوتا ہے، اور جب آپ نے ایک بار یہ قدم اٹھا لیا تو اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو جاری کیسے رکھنا ہے۔ دوستو، 1990 میں پبلک ہیلتھ ریسرچر سٹیفن لوبی نے کراچی کی ایک بستی میں کام کرتے ہوئے مقامی بچوں میں 52% تک ڈائریا میں کمی حاصل کی، نمونیا میں 48% اور سکن انفیکشنز میں بھی 35% کی کمی دیکھی گئی۔ لوبی جانتے تھے کہ بنیادی صفائی اور ہاتھ دھونا بیماریاں کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لوکلز بھی اس بات کو جانتے تھے، لیکن وہ اپنے اس علم کو عادت میں نہیں ڈھال پائے تھے۔ لوبی نے پراکٹر اینڈ گیمبل کے تعاون سے ایک اچھا صابن مفت میں دینا شروع کر دیا۔ اس نئے صابن کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی اور اس کی جھاگ بھی خوب بنتی تھی۔ اچانک ہاتھ دھونے کا رجحان بڑھ گیا، کیونکہ ہاتھ دھونا اب ایک خوشگوار عمل بن گیا تھا۔ رویوں میں تبدیلی کے لیے آخری اور سب سے اہم رول عادت کو پرتسکین بنانا ہے، یعنی کہ انجوائبل بنانا ہے۔ ایوولوشنری وجوہات کے باعث یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ آج ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جسے سائنسدان ڈیلیڈ ریٹرن انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ آپ اگر آج آفس جاتے ہیں تو آپ کو ٹھیک 1 مہینے بعد تنخواہ ملے گی، اور اگر آپ آج سے جم جانا شروع کریں گے تو فوراً آپ کا وزن کم نہیں ہوگا۔ ہمارے دماغ قدیم انسانوں کی طرح فوراً نتائج حاصل کرنے کے لیے ایوالو ہوئے ہیں۔ قدیم انسان بچت، ریٹائرمنٹ یا ایک خاص ڈائٹ پر جانے کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ ان کا زیادہ دھیان اپنا اگلا کھانا اور سر پر چھت ڈھونڈنے اور قریبی شکاریوں سے بچنے پر ہوتا تھا۔ فوری نتائج بری عادات کو بھی بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی 20 سال میں آپ کو پھیپھڑوں یعنی کہ لنگز کا کینسر دے سکتی ہے، لیکن حال میں وہ آپ کو تناؤ یعنی کہ اینگزائٹی اور نکوٹین کی طلب سے نجات دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کے دور رس نتائج کو یعنی کہ لانگ ٹرم ایفیکٹس کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے سگریٹ نوشی جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہاں مصنف ایک شادی شدہ جوڑے کی مثال دیتے ہیں جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ کھانا باہر سے کھانے کی بجائے گھر پر زیادہ پکائیں گے تاکہ وہ صحت مند رہیں اور بچت بھی کریں۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک سیونگز اکاؤنٹ کھولا جس کا نام انہوں نے یورپ کا ٹرپ رکھا۔ وہ جب بھی باہر کھانا کھانے نہیں جاتے تو اس اکاؤنٹ میں $50 جمع کرتے۔ اپنے خواب کی تکمیل کے سلسلے میں $50 کا اضافہ انہیں وہ فوری اطمینان دیتا جو انہیں درکار تھا۔ آپ بے شک کوئی جرنل لکھنے کی کوشش کر رہے ہوں یا سگریٹ چھوڑنے کی، اپنے رویوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ عادات کا حساب رکھنا ایک سادہ مگر نہایت پر اثر طریقہ ہے۔ بہت سے نامور لوگ جیسے کہ بینجامن فرینکلن ایسا کرتے تھے۔ 20 سال کی عمر سے انہوں نے ایک کاپی رکھی ہوئی تھی جس میں وہ 13 ذاتی وظائف یعنی کہ
13 पर्सनल बिहेवियर्स पाबंदी के साथ रिकॉर्ड करते थे। उन वसाइल में से कुछ खास मकासद होते हैं, जैसा कि फजूल गुफ्तगू से परहेज करना और कुछ फ़ायदेमंद काम करना शामिल होता था। वो हर रात इन मकासद में अपनी कामयाबी का रिकॉर्ड दर्ज करते। आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आदत का रिकॉर्ड रखना खुद में एक बहुत ही इत्मीनान बख्श आदत है। इस मकसद के लिए आप एक सादा कैलेंडर या डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और हर दिन को क्रॉस कर सकते हैं जिसमें आपने अपने मुंतखब रवैयों का पालन किया हो। इस तरह हर दिन को क्रॉस करने की आस और अमल आपको मोटिवेट रखेगा और आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने में भी मदद मिलेगी। एक और टेक्निक ये है कि आप आदत के साथ एक एग्रीमेंट कर लें जिसकी खिलाफ वर्जी पर आप खुद को कोई जुर्माना कर सकते हैं। ब्रायन हैरिस, जो कि नेशविल के एक बिजनेसमैन है, इस मुआहदे को बहुत ही सीरियसली लेते थे। ऐसे ही एक मुआहदे पर जिस पर उनके अलावा उनकी बीवी और पर्सनल ट्रेनर ने भी साइन किए हुए थे, उन्हें अपना वजन कम करके 90 किलो तक करना था। उन्होंने कुछ ऐसी आदत की निशानदेही की जिससे उनका अपना वजन कम करने में मदद मिलती थी। फिर उन्होंने उन आदत की खिलाफ वर्जी की पेनल्टीज तय की। अगर वो अपने खाने का ट्रैक रखने में नाकाम हो जाते तो उन्हें अपने ट्रेनर को $100 देने पड़ते। अगर वो बाकायदगी से अपने वजन नहीं करते तो अपनी बीवी को $500 तक अदा करते। ये स्कीम कामयाब रही क्योंकि पैसों के नुकसान के अलावा उन दो लोगों के सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ता जो कि उनके लिए सबसे खास थे। इंसान मुआशी जानवर है। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की राय की परवाह करते हैं, यानी कि वो हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। तो सिर्फ इस बात का इल्म होना कि कोई हम पर नजर रखे हुए है कामयाबी के लिए एक बहुत ही ताकतवर मुहर्रिक बन सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही इस किताब का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी और आप मज़ीद बुक समरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।